نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ ومطلوبہ ومقصودہ وموجودہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا نبی الحرمین ویا امام القبلتین وَيَا وَسِيلَتَنَا فِي الدَّارَيْنِ ادرکنی 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 یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بفضل اللہ تعالی۔ زیب محفل صدر مجلس مخدوم اہل سنت میر کاروان اہل محبت جناب قبلہ قاری نور احمد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، مخدومان اہل سنت حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار محفل ذکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب قبلہ قاری صاحب کا، بانیان جلسہ کا، آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید میں گفتگو کرنے کا اعزاز بخشا، اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ ابھی کچھ لمحے پہلے نقیب محفل بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ میرے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ ان کا اپنا حسن خیال ہے، حسن ظن ہے۔ میرا مختصر سا تعارف اتنا ہی ہے کہ جتنے بھی علماء اہل سنت اس وقت یہاں موجود ہیں، میں ان کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں۔ من آنم کہ من دانم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ خطیب نہیں ہوں کہ کوئی اچھا خطاب آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں، باقاعدہ مقرر بھی نہیں ہوں کہ حسین لفظوں میں کوئی خوبصورت تقریر آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میں تو چٹائی پہ بیٹھنے والا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کرتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا کیجئے گا کہ جن کے ذکر کی محفل ہے اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ قوت گویائی بھی عطا کرے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ جماعت اہل سنت کے اس عظیم الشان اجتماع کے اندر آج ہم اس شخصیت کا ذکر کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے بعد پوری امت میں سب سے زیادہ افضل اور ممتاز بنایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لائف پر، ان کی زندگی پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک گزارش جناب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے وطن عزیز کے حالات
दिन ब दिन खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। मेरे वतन अजीज की पिछली तकरीबन 3 दहाइयाँ खून में डूबी हुई हैं, लेकिन अगर हम इस हिस्ट्री का मुताला करें तो हर आने वाला दिन अपने साथ एक नई खबर को लेके आता है। कुछ लोगों ने कसम उठा रखी है कि वो मेरे वतन अजीज को तबाह कर देंगे, लेकिन शायद वो जानते नहीं कि ये वतन यूं ही तो नहीं मिल गया। ये वतन हमने मांगा था और खल्लाक के आलम ने अपने प्यारे महबूब के नाम पर हमें अता किया था। और जो चीज़ सरकार के नाम पे मिलती है, अल्लाह ताला खुद भी उसका मुहाफिज होता है, हिफाजत करता है। ये वतन तो कभी ख़त्म नहीं होगा, इस वतन को ख़त्म करने वाले नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। आप सब अहबाब की खिदमत में गुजारिश है कि इस वतन को बनाने में जमात अहले सुन्नत का बहुत बड़ा किरदार था। हमारे अकाबिर ने कायद आज़म का साथ दिया, हमारे अकाबिर ने अपना खून दिया, हमारे अकाबिर ने अपना सरमाया दिया, जाने दी, और फिर जाके ये चमन, ये गुलशन महका और गुलाब खिलने लगे। आप सब अहबाब पे अब ये फरीज़ा आयद हो चुका है कि आप जब भी अपने रब के हुजूर दस्ते सवाल दराज किए हुए दुआ को हाथ उठाएं, आप पर ये लाजिम है आप अपने लिए मांगते हैं, मांगते रहें, क्योंकि देता वो है, मांगते हम हैं। लेकिन अपने लिए सब कुछ मांगने के बाद एक दुआ ये ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे वतन को सलामती अता करे, अल्लाह ताला मेरे वतन को इस्तेहकाम अता करे। अब तो बहुत हो चुका, पता नहीं कितनी माएँ हैं जिनकी गोद उजड़ चुकी है, कितनी बहनें हैं जिनका सुहाग लुट चुका है, कितनी बेटियां हैं जो इस वक्त यतीमी का दाग अपनी सीने में लिए हुए आंसू बहाती रहती हैं। तो आप सब दुआ करते रहेंगे हर नमाज के साथ, हर दुआ के साथ कि अल्लाह ताला दहशत गर्दों को नेस्तो नाबूद कर दे। तो आइए चलते हैं आज की मंजिल की तरफ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके बारे में पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि वो मिजाज शनास रसूल हैं, सरकार के सफ़र के भी साथी हैं, सरकार के हज़र के भी साथी हैं, और सरकार ने तो साथ निभाने का ऐसा अंदाज अपनाया कि आज तक अपने साथी को दूर नहीं हटाया, अपने पास रखा। हुजूर वाला, जब हम कुतुब तारीख़ का मुताला करते हैं, अहादीस मुबारका को पढ़ते हैं, तो मुझे वो वाक़या जो अक्सर आप उलमाए ज़ी वक़ार से सुनते रहते हैं, वाक़यात को शायद मैं पूरी तरह टच न कर सकूं, सिर्फ याद दहानी करा देता हूं कि जब गारे सौर में शब व रोज़ गुज़र रहे थे, तो उसी असना में सैयदना सिद्दीक़ अकबर को एक दिन प्यास लगी थी, आपने सरकार से पानी मांगा था। अब ये इस पे हम क्या कहेंगे? वो लोग जो बाकायदा गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि यौम सैयदना सिद्दीक़ अकबर मनाना है, हर हाल में मनाना है। देखिए, कुछ लोग सिर्फ मुतालबे करके लोगों को बावर कराना चाहते हैं कि शायद वो सिद्दीक़ अकबर से ज़्यादा प्यार करते हैं। हम मुतालबे नहीं करते, हम बग़ैर मुतालबा करने के सिद्दीक़ अकबर के नाम की महफिल सजा लेते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मोहब्बत के दावे करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इस पर जमातें भी बनाई, उन्होंने इस पर गोलियां भी चलाई, खून भी बहाया, मसाजिद का तक़द्दुस भी उन्होंने पायमाल किया, सब कुछ उन्होंने कर लिया। लेकिन हुजूर वाला, कभी उन्होंने गौर किया कि जिस मिंबर पे बैठ के वो ये बात करते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक से पानी मांगा, क्या वो उस वक़्त भूल जाते हैं कि नबी से तो मांगना ही जायज़ नहीं? ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि सब कुछ अल्लाह से मांगो, और दूसरी तरफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मुसद्दिक़ का वाक़या जो है वो बयान भी करते हैं, फिर सोचते नहीं हैं। तो हम सुन्नी जो हैं, हम तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के असली वारिस भी हैं, उनके गुलाम भी हैं कि जो कुछ उन्होंने किया आज तक जमात अहले सुन्नत का बच्चा बच्चा उसी अक़ीदे पर कायम है।
کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ غار کے اندر نہ کوئی چشمہ ہے، نہ کوئی پانی ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے، باوجود اس کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے مانگا۔ اور یہ واقعہ تو طویل ہے، میں اس کی تمام تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ سرکار نے حکم دے دیا، وہ غار کے سینٹر میں چلے گئے، وہاں چشمہ موجود تھا، پانی پیا، واپس لوٹ آئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا پانی پی آئے ہو؟ عرض کی حضور پانی پی آیا ہوں، کیسا تھا؟ پھر اس کی انہوں نے تفصیلات بیان کی کہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ نے یہ پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ قیامت تک کے لیے امر ہو گیا۔ عرض کی حضور مجھے اس بات کا پتہ لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ کہاں سے آیا؟ میرے پلانے والے کی خیر ہو، مجھے جب جب ضرورت پڑتی رہے گی میں آپ سے مانگتا رہوں گا، آپ مجھے پلاتے رہیں گے۔ حضور والا یہ گفتگو اسی طرح چل رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پانی کا جو چشمہ تھا وہاں پہ، یہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں سے تمہارے لیے بھیجا۔ حضور یہ تو واقعہ آن دی ریکارڈ ہے، اس پر تو نقد و نظر کوئی گفتگو کرنا چاہے تو اس کی اپنی مرضی کی بات ہے، میدان ہم پھر بھی چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں، چونکہ ہمارا تعلق جماعت اہل سنت کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کو میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کے تناظر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سورۃ الاعراف کے اندر ایک اللہ تعالیٰ مکالمہ بیان کرتا ہے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ہوگا، وہ ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ دوزخ والے پکاریں گے جنت والوں کو کہ ان افیدوا علینا من الماء، یہ پانی ٹھنڈا ٹھنڈا جو تم پی رہے ہو یہ تھوڑا ہم پر بھی انڈیل دو، ہم آگ سے جل رہے ہیں، جھلس رہے ہیں، پیاس کی شدت سے ہم تڑپ رہے ہیں، تم ٹھنڈا پانی پی رہے ہو تو پانی تھوڑا سا ہم پر بھی انڈیل دو۔ جب کوئی چیز انڈیلی جاتی ہے، پانی گلاس میں لے کر اس طرح اگر گلاس کو الٹ دیا جائے، انڈیل دیا جائے تو پانی فراز سے نشیب کی طرف جائے گا، اوپر سے نیچے کی طرف جائے گا۔ تو یہ جملہ قرآن پاک کا ثابت کرتا ہے کہ جنت اوپر ہوگی، دوزخ نیچے ہوگی۔ اور دوسرے لفظوں میں اگر آپ کو میں عرض کروں تو شاید آپ کو اور ایک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پہلو نظر آئے گا کہ قیامت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس بات کا اہتمام کرے گا کہ نبی کے نوکر اوپر ہوں گے، نبی کے دشمن نیچے ہوں گے، یعنی ان کو عظمت نصیب ہوگی۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم پر پانی ڈالو، انڈیلو ہم پر، او مما رزقکم اللہ، او یا پہلے تو پانی کا مطالبہ ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا مما، اس میں سے جو رزق دیا، رزق تو آئے گا دیا اس نے، رزقکم دیا اس نے تمہیں، رزقکم اللہ دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ پھل جو تم کھاتے ہو جنت کے اندر، وہ نعمتیں جو تمہیں کھانے کو ملی ہیں، وہ نعمتیں بھی ہمیں دو اور پانی بھی ہم پر انڈیلو۔ اب جنت والے کیا جواب دیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما، جنت والے کہیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرمہما، ہما ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا ہے، علی الکافرین، کافروں پر۔ ثابت یہ ہوا کہ جنت کی نعمت قیامت کے بعد یا پہلے یہ کسی کافر کو نہیں مل سکتی۔ میں نہیں سمجھا سکا، میری نالائکی ہے نا۔ جنت کی نعمت، جنت کا پانی ہو یا جنت کا کوئی کھانا ہو، کوئی پھل ہو، وہ کسی کافر بدعقیدہ کے حصے میں نہیں آ سکتا۔ تو صدیق اکبر کو نبی جنت کا پانی پلا رہے ہیں، اسی جنت میں پلا رہے ہیں، تو اسی دنیا میں پلا رہے ہیں۔ تو اس دنیا میں جنت کا پانی منگوا کر صدیق اکبر کو پلوا کر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ قیامت تک کے لیے اپنی زبان مت کھولنا کہ صدیق بدعقیدہ ہو گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، راہ راست سے ہٹ گئے تھے نبی علیہ السلام کے بعد، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے پریکٹیکل ان کو پانی پلا کر یہ ثابت کر دیا کہ صدیق قیامت تک صدیق ہی رہے گا۔ اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا وہ پہلو نکلتا ہے جو قرآن پاک سے یہ بات ثابت کرتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ بھی آپ دیکھیے نا کہ اگر آپ اس سے انکار کریں گے جو بات میں کر رہا ہوں تو پھر بخاری شریف کی اس حدیث کو آپ کہاں لے جائیں گے؟
کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں، صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں، عثمان غنی بھی ساتھ ہیں، تو آپ تینوں کو ساتھ لے کر جب احد پہاڑ پہ جاتے ہیں اور احد پہاڑ لرزنے لگتا ہے، سرکار اپنی ایڑی سے ضرب لگاتے ہیں، پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ٹھہر جا، سکون کر۔ اس بدھ کے راوی بھی الفاظ بیان کرتا ہے، اس کن کے بھی الفاظ بیان کرتا ہے، اس کن یعنی سکون کر۔ میں تو یہاں پہ حضور والا اپنے چٹائی پہ بیٹھ کر اپنے کلاس روم میں یہی درس دیتا ہوں کہ اس کن سے مراد یہ ہے کہ اب تجھے بے قرار ہونے کی کیا ضرورت ہے، اب تو میں آ گیا ہوں، اب سکون تیرا مقدر بن چکا ہے۔ اور اس بدھ یہ ہے ثابت قدم ہو، تکڑا ہو، تو اس سے بھی مراد یہ ہے کہ نبی پاک نے کہا اب لرزنے کی، ڈرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے، اس بدھ اب تکڑا ہو، محبت کرتا ہے رسول سے تو ڈرتا کس لیے ہے؟ یعنی اس پہ علماء ذی وقار کی موجودگی میں مجھ جیسا نالائق طالب علم کیا گفتگو کرے گا؟ یعنی اس بدھ کو بھی دیکھیے، اس کن کو بھی دیکھیے، وہاں بھی 4 حرف ہیں، یہاں بھی 4 حرف ہیں، صرف 4 حرف نبی بولتا ہے تو پورے پہاڑ کا نصیب تبدیل کر دیتا ہے۔ تیرے لیے تو ساری ساری رات دعائیں مانگی ہے، غاروں میں جا کر، مسجد میں جا کر سجدے میں سر رکھ کے تیری مغفرت کی، وہاں تو صرف 4 حرف نبی کی زبان سے نکلے، اس بدھ یا کہا اس کن، تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے پتھر کو۔ اور پھر دوسرا یہ بھی دیکھیے، اسی احد پہاڑ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا، یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الجامع الصحیح کے اندر، جس کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں، اس میں بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ لوگو، یہ پہاڑ احد جو ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اب اس سے یہ پتا چلا کہ جو نبی سے محبت کرے، نبی اس کا صلہ یہ نہیں دیتا کہ اسے سونا دے دے، چاندی دے دے، گھر دے دے، کوئی پراپرٹی دے دے، بلکہ نبی صلے میں یہ اعلان کرتا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور حضور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، جہاں مرضی کوئی آئے بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں، نبی کا محبوب بھی ہو اور جائے دوزخ میں۔ یعنی نبی محبت کرے جس سے، تو محبت کرے، تیری محبت کے اندر تو 100 باتیں ہو سکتی ہیں، ابہام ہو سکتا ہے، خلوص نہیں ہے، ریاکاری ہے، فلاح ہے، لیکن نبی جس سے محبت کرتا ہے، نبی کے تو کسی عمل میں ریاکاری نہیں ہے، نبی کے تو کسی عمل میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ خلوص نہیں ہے۔ تو نبی جس سے محبت کر دے، پھر اس کے بارے میں یہ تصور کرنا، تو حضور احد پہاڑ سے محبت ہے۔ لیکن آج بھی جا کے دیکھ لیے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، نبی اپنی جگہ پہ ہے، پر صدیق سے محبت تو ایسی نبھائی نبی نے کہ ان کو آج بھی نبی نے اپنے آپ سے دور نہیں کیا، آج بھی اس سرکار کے بالکل قریب ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ میرا یہ قرینہ اگر ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا کہ نبی علیہ السلام نے جنت کا پانی پلا کر ثابت کر دیا کہ میرا یہ صدیق جو ہے یہ کسی بھی مرحلے پر گمراہ نہیں ہوگا، نعوذ باللہ، یہ راہ راست سے نہیں ہٹے گا، اس کا ہر فیصلہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے، تو پھر آپ اس میرے قرینے کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو وہاں دیکھیے نا سرکار پھر کیا کہتے ہیں، اس پہاڑ کو پرسکون رہنے کا حکم دینے کے ساتھ ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو جانتا نہیں کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ اب یہ شہادت کب ملے گی؟ سن ہجری کے حوالے سے بنا لیجئے، کتنے برس کے بعد فاروق اعظم شہید ہوں گے، کتنے برس کے بعد حضرت عثمان غنی شہید ہوں گے، لیکن نبی اس وقت خبر دے رہا ہے، جانتا کچھ نہیں نا، اس لیے پہلے سے بخاری شریف پڑھاتے بھی ہو، ان روایات کو اپنی زبان سے بیان بھی کرتے ہو، اپنے سٹوڈنٹس کو لیکچر بھی دیتے ہو، پھر ڈھٹائی سے کہتے ہو کہ نبی جانتا کچھ نہیں، نبی جانتا کچھ نہیں، نبی جانتا کچھ نہیں۔ اگر جانتا کچھ نہیں تو پھر یہ نبی خبر کس طرح دے رہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جو جس طرح میں بات کرنی ہے، میں چونکہ طالب علم ہوں، میری نالائکیاں تو آڑے آتی رہیں گی، خود سمجھنے کی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ 2 شہید ہیں، 2 کون ہیں؟ عثمان غنی، فاروق اعظم، عثمان غنی، فاروق اعظم۔ تو شہید ہونے کی خبر دے کر نبی علیہ السلام نے ان کی موت تک کے ایمان کو ثابت کر دیا۔ اور سب شہید ہونے کی خبر جو سرکار دے رہے ہیں، چونکہ بدعقیدہ جو ہو جائے گا وہ تو شہید نہیں ہوگا نا،
بھئی میدان بدر کے اندر ادھر صحابہ ہیں ادھر کافر ہیں، ادھر والے مر جائیں تو دوزخی، ادھر والا شہید۔ احد کے اندر بھی ادھر والا مر جائے تو اپنا دوزخ میں جائے گا، ادھر والا شہید ہو جائے گا۔ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے نا، حضرت حارثہ بن سراقہ 18 سال کا نوجوان ہے، کسی طرف سے اسے میدان احد میں آ کے تیر لگا یا بدر میں، میرے ذہن میں اس وقت مستحضر نہیں، وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کی خبر ان کی والدہ کو پہنچی۔ میں یہ اس لیے آج آپ سے باتیں کر رہا ہوں کہ آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ صدیق اکبر کی محفل میں رانجے سب کے سانجے نہیں آ سکتے، یہاں بالکل وہی آ سکتے ہیں جو حوصلے والے ہیں، جو باقاعدہ بالکل جنہوں نے اپنی جان کا، اپنے دل کا سارا سودا نبی پاک سے کر لیا۔ اس ماں کو خبر پہنچی کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، وہ ماں آئی، اس نے اس کا لاشا دیکھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب دیکھ لیا اس کا لاشا، اس کی شہادت کو اس نے دیکھ لیا، اب پھر وہ عورت جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی، یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ دیکھ کے تو آئی ہو، اسے تیر لگا ہے، اس کی شہادت واقع ہو چکی ہے، شہید ہو چکا ہے۔ اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گم شدہ بیٹے کے بارے میں دریافت نہیں کر رہی، وہ یہ پوچھ رہی ہے کہ زندہ تھا تو آپ کے در پہ تھا، آپ کی نوکری میں تھا، اب مرنے کے بعد اسے کہاں مقام ملے گا، اس کی جگہ کہاں پہ ہوگی۔ اب آگے وہ عورت بذات خود اس کی ڈیفینیشن کرتی ہے، وہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اگر میرا بیٹا جنت میں ہے، یہ امام بخاری نے بیان کیا بخاری شریف کے اندر، وہ کہتی اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی۔ خدا کے لیے کوئی دو چار ساتھی تو میری بات کو سمجھیں گے، سب تک شاید میں نہیں کنوے کر سکوں گا۔ اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں۔ کون سا بیٹا؟ جو شہید ہو گیا۔ اچھا، اگر سمجھانے کے لیے حضور والا مجھے اجازت دیں گے، میں یہ کہہ لوں کہ وہ عورت کہتی ہے کہ اگر میرا شہید، بیٹے کی بجائے اگر میں شہید کہہ لوں تو معاملہ آسانی سے سمجھ میں آئے، اگر میرا شہید جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں، اگر وہ کہیں اور ہے۔ بھئی جنت کے مقابلے میں دوزخ ہی آئے گی نا۔ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں، اگر وہ کہیں اور ہے تو مفہوماً میں یہ کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ وہ دوزخ میں ہے۔ اگر وہ دوزخ میں ہے تو پھر میں پوری قوت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ روؤں گی، چلاؤں گی، گریبان چاک کروں گی۔ آپ اس طرح سننے کے عادی نہیں ہیں، غور کیجیے۔ اگر میرا شہید جنت میں ہے تو میں صبر کروں گا، اگر میرا شہید کہیں اور ہے یعنی دوزخ میں ہے تو پھر میں گریبان چاک کروں گی، سر پہ خاک ڈالوں گی، روؤں گی، بازار میں جا کے چیخوں گی، چلاؤں گی۔ تو اب اس حدیث سے معاملہ تو بالکل واضح ہو گیا، جن کو یقین ہے کہ ان کے شہید جنت میں ہیں وہ صبر کرتے ہیں، اور جن کو اپنے شہیدوں کے بارے میں یقین نہیں ہے، جن کو اپنے جن کو اپنے شہیدوں کے بارے میں یقین واثق ہے کہ وہ جنت میں ہیں وہ صبر کرتے ہیں، اور جن کو اپنے شہیدوں کی کوئی خبر نہیں ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر چلے گئے ہیں، وہ گریباں چاک کریں، جو مرضی کریں، ان کا حق بنتا ہے۔ ہمیں تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ہم سنی کہتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا ہر شہید چاہے مدینے میں ہو یا کربلا میں ہو، وہ احد میں ہو یا بدر میں ہو، ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں ہمارا ہر شہید جنت میں ہے، اس لیے ہم صبر کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم واویلا نہیں کرتے، کیونکہ حدیث بتاتی ہے کہ گریبان وہی چاک کرتے ہیں جن کو یقین نہیں ہوتا، جو یقین کی منزل سے آشنا نہیں ہے۔ اچھا آگے چلیں، جب اس نے یہ کہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار فرمائی،
یہ حدیث پاک میں ہے، ابھی لے آئیں آپ، بخاری شریف میں دکھانے کو تیار ہوں۔ ایک لمحے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور پھر آپ نے کہا کہ اس بوڑھی عورت سے مخاطب کر کے آپ نے کہا کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ جنت ایک ہی ہے؟ کیا یہ تو سمجھتی ہے کہ جنت ایک ہی ہے؟ سرکار نے کہا ایک نہیں ہے بلکہ کثیر، بہت ساری جنتیں ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو فرمایا کہ میرے امتیوں تم جب بھی مانگا کرو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ 28 برس پڑھنے پڑھانے کے بعد، اساتذہ کے پاؤں چومنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جنت الفردوس مانگنے کا سرکار نے اس لیے حکم دیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریزیڈنسی، آپ کا محل بھی جنت الفردوس میں ہے۔ کہا چاہتے ہو کہ قیامت کے بعد میرے قریب قریب رہو تو جنت الفردوس تم مانگ لینا، قرب میرا خود نصیب ہو جائے گا۔ آپ نے کہا تم یہ سمجھتی ہو کہ جنت ایک ہے؟ 8 جنتوں کے نام تو میرے ذہن میں بھی مستحضر ہیں، جنت الخلد ہے، جنت الفردوس ہے، جنت النعیم ہے، تو یہ ساری جنتیں تو آپ یہ دیکھیں کہ 8 یا کثیر جتنی بھی جنتیں ہیں، اب ایک جنت کا جو ہے ہم دیکھتے ہیں طول و عرض کتنا ہے۔ گوجرا شہر ہے نا صحیح، گوجرا شہر کے ایک ایک آدمی کے بارے میں اگر میں تحقیق کروں تو 2-4 منٹ میں ہو جائے گی۔ صرف ایک گوجرا شہر ہے۔ قرآن پاک 4 پارے میں کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو، کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کی بخشش کو طلب کرو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑ کے آؤ، اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اور پھر کیا کہا؟ اور یہ بھی کوشش کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے وَجَنَّةٍ، وہ جنت عرضها السماوات والارض، وہ جنت اللہ سے مانگو جس کا عرض طول نہیں۔ یہ آپ کے سامنے ٹیبل موجود ہے نا، 3 اپنا ڈائمنشن کا قاعدہ جو ہے وہ اس پہ استعمال کیا گیا۔ اس کا طول کتنا ہے، اس کا عرض کتنا ہے، اس کی گہرائی یعنی اونچائی کتنی ہے۔ تو طول تو زیادہ ہوتا ہے نا جی، کپڑا آپ لینے کے لیے جاتے ہیں تو تھان کا عرض کلومیٹر کا ہوگا، 1.25 کلومیٹر کا ہو جائے گا، 1.25 میٹر کا ہو جائے گا، 1 میٹر کا ہو جائے گا، اس سے کم ہو جائے گا، اتنا ہوگا نا اس کا عرض۔ اور طول اس کا کتنا ہوگا؟ 25 میٹر ہو جائے گا، 30 میٹر ہو جائے گا۔ طول تو بہت ہوتا ہے نا، عرض تھوڑا ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کا عرض بیان کرتا ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جنت کا طول تو طول رہا، اس کا عرض جو ہے وہ زمین و آسمانوں سے بڑا ہے۔ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ میں نے آگے کچھ کہنا ہے کہ ایک جنت کا عرض زمینوں آسمانوں کو اکٹھا کرو تو جنت کا عرض زیادہ بنتا ہے، طول تو پھر اس کا کہاں تک ہوگا انسان سمجھ بھی نہیں سکتا اس کو، کوئی اور پیمانہ جو نہیں ہے اس سے آگے کیا پیمانہ ہے؟ ہم یا آسمان کو دیکھ سکتے ہیں یا زمین کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں پیمانے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے کہ ان دونوں کو اکٹھا کرو تو جنت کا عرض بنتا ہے۔ اس کی طوالت کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے، اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا ہے کتنی جنتیں ہیں، جنان کثیرۃ، کثیر تعداد میں جنتیں ہیں، یہ امام بخاری بیان کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک لمحے کو آنکھ بند کی اور پھر کھولی، آپ نے کہا میں نے سب جنتوں میں دیکھ لیا۔ میں نہیں سمجھا نہیں سکا سر، بات سمجھ رہے ہیں کہ ساری زمینیں اکٹھے کریں تو ایک جنت کا عرض بنتا ہے، اس کی طوالت کتنی ہوگی؟ اگر 8 جنتیں ہیں تو پھر ان کا عرض کتنا ہوگا، طوالت کتنی ہوگی؟ میرے آقا نے ایک لمحے میں کہا کہ میں نے تمام جنتوں کو دیکھ لیا، تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ اب دھیان سے میری بات کو سنیے گا، اس پہ 2-4 باتیں میں نے اور بھی عرض کرنی ہے جو اساتذہ کے علماء کے قدموں میں بیٹھ کر مجھے ملی ہیں۔ غور کیجئے گا، ایک لمحے میں سرکار نے تمام جنتوں کا مشاہدہ کر لیا، تمام جنتوں کا، اور کہا کہ تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ ٹھیک ہے حضور والا؟
بات کو سمجھنا چاہیں گے؟ جو نبی ایک لمحے میں ساری جنتوں کو دیکھ لیتا ہے، یہ تیری زمین کتنی ہے؟ مدینے سے تیرا گھر کتنا ہے؟ تیری حیثیت کتنی ہے کہ نبی تیرا مشاہدہ نہ کر سکے؟ نبی تو تیرے لمحے لمحے کو دیکھ رہا ہے، ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے، پڑا یہاں ہے، موجود وہاں ہے۔ نہیں سمجھا؟ اس کو اٹھا کے دیکھیے نا، میں غلط کہتا ہوں تو مجھے سزا دیجئے، اگر سچ کہتا ہوں تو نبی کا ایک 18 سال کا نوجوان صحابی جو شہید ہو جائے، پڑا ہے میدان میں، نبی کہتا ہے کہ وہ جنت میں موجود ہے، تو نبی کا غلام یہاں رہ کر وہاں موجود ہو سکتا ہے، تو آقا مدینے میں رہ کر یہاں نہیں آ سکتا۔ صاحب نزہت المجالس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے خواب دیکھا، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک شہد کی مکھی آئی ہے۔ عمدۃ التحقیق کے اندر بھی ہے، وہاں کچھ الفاظ مختلف ہیں، لیکن چونکہ میں اس وقت صاحب نزہت المجالس کی روایت کو بیان کر رہا ہوں تو اس لیے میں اسی پہ بات کروں گا کہ ایک شہد کی مکھی وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ان کے گھر آئی، ان کے گھر میں آ کر شہد کی مکھی مر گئی، ان کے صحن میں گر گئی۔ وہ عورت صبح اٹھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلی گئی۔ اما عائشہ صدیقہ سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بخاری شریف کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت بات، ایک روایت ان سے منسوب ہے نبی علیہ السلام کی نماز تہجد کے بارے میں۔ حجرہ اتنا مختصر سا تھا کہ آپ کہتی ہیں کہ سرکار جب سجدہ کرتے تو مجھے سمٹنا پڑتا، ایک طرف ہٹنا پڑتا، پھر آپ سجدہ کر سکتے تھے۔ اگر آپ یاد رکھ سکیں میری بات کو تو اس حدیث کے آخر میں الفاظ جو حضرت اماں ہماری بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ کاش کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر میرے نبی کی لائف کا، زندگی کا تصور کر لیجئے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس محبوب کا نوکر بنا دیا ہے۔ کہا یہ ان ایام کی بات ہے جن دنوں میں گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے، تیل ہی نہیں ہوتا تھا، رات کو چراغ جلانے کا، روشنی کا اہتمام ہی نہیں ہوتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سرکار جب نماز پڑھتے، رکوع کرنے کے بعد سرکار اٹھتے اور آپ مجھے اشارہ کرتے، میں آگے سے ہٹ جاتا۔ قاری نور احمد صاحب تشریف فرما ہے، ان کے پاس آ جائیے گا، یہ آپ کو حدیث پاک بخاری شریف میں سے دکھا دیں گے، نہیں تو مجھے کال کیجئے گا، میں باب بھی لکھوا دوں گا، حدیث نمبر بھی لکھوا دوں گا، اس کو لے کے علماء کے پاس آ جائیے گا۔ اشارہ کرتے سرکار میں آگے سے ہٹ جاتی، جبکہ اسی حدیث میں وہ کہتی ہیں کہ میں سوئی ہوتی تھی۔ نہیں سمجھا نہیں سکتا۔ آج میرا من چاہتا ہے، اکثر میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان گفتگو کروں، لیکن آج کچھ چہرے دیکھ کر میں چاہ رہا ہوں کہ میں اسی ڈگر پہ چلوں گا جس ڈگر پہ میں کلاس روم میں چلتا ہوں۔ اب دھیان سے میری بات کو سنیے گا حضور والا، آپ کہتی ہیں میں سوئی ہوتی تھی، سرکار اشارہ کرتے میں ہٹ جاتی۔ جو سویا ہے وہ اشارہ کیسے دیکھیں؟ سونا تو آدمی کو بے خبر کر دیتا ہے۔ حضور جس کو رسول کی نسبت حاصل ہو جائے وہ بے خبر نہیں ہے، رسول کس طرح بے خبر ہو جائے گا؟ اچھا یہاں پہ ٹرانسلیٹ کرنے والوں نے کہا ہے کہ ہاتھ سے اشارہ کرتے،
جبکہ عربی کے الفاظ یہاں پہ غمز کے ہیں. غمز آنکھ سے اشارے کو کہتے ہیں, ہاتھ کے اشارے کو نہیں کہتے. سرکار رکوع سے اٹھتے اور آنکھ سے اشارہ کرتے. آپ کہتی ہیں میں آگے سے ہٹ جاتی. دیا تو جلتا نہیں تھا, اندھیرے میں آنکھ کا اشارہ کیسے نظر آ جاتا تھا. پر یہ اس پر علامہ کرمانی نے کیا لکھا, ان کے قلم نے رو رو کر عظمت رسالت کو کس طرح خراج تحسین پیش کیا. پر یہ حضرت علامہ بدر الدین عینی کیا کہتے ہیں, اس پر حضرت حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں, الشاہ عبدالحق محدث دہلوی کیا کہتے ہیں. مرقات میں علامہ علی قاری نے قدم اٹھایا تو صفحات کے صفحات لکھتے چلے گئے. آپ نے کہا کہ سنا نہیں تم نے کہ اماں کہتی ہے رات کو گھر میں چراغ نہیں جلتے تھے, اشارہ پھر بھی نظر آتا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ نبی کا چہرہ جتنا مرضی تاریک موسم کیوں نہ ہو, چہرہ اسی طرح کھلا ہوا رہتا تھا. یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں ہے طٰہٰ طٰہٰ. اس پر علماء نے علم العادات کے حوالے سے گفتگو. قاری صاحب قبلہ طا علم العادات جو ہے نا, حروف تہجی ہم تو پڑھتے ہیں الف با تا تا جیم ہا خا دال ذال اس طرح پڑھے جاتے ہیں. علم العادات میں ان کی ترتیب مختلف ہو جاتی ہے. وہاں الف اس کے بعد با پھر تا نہیں, وہ اس کی ترتیب آئے گی الف با جیم دال, ہاؤ ہا وہ گول دائرے والی, واو زا, یعنی ترتیب بدل جائے گی. تو علم العادات میں حروف کی قیمت لکھی جاتی ہے, عدد لکھے جاتے ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے. الف کا 1, با کے 2, جیم کے 3, دال کے 4, تو اس طرح وہ عدد پڑھے جاتے ہیں. طا کی قیمت بنتی ہے علم العادات میں 9, اور یہ جو گول ہے ہوتی ہے جس کو ہاں ہم پڑھتے ہیں معروف, اس کی قیمت بنتی ہے 5. طٰہٰ 9 جمع 5 14. تو امام جعفر کہتے ہیں کہ طٰہٰ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا, اس کا مطلب ہے ایھا البدر, اے 14ویں کے چاند جیسے چہرے والے محبوب. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا شفاف اور حسین تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سورج ادھر سے چڑھ رہا تھا, سرکار مسجد نبوی میں بیٹھے تھے بالکل دروازے کے سامنے, سورج اور سرکار کا چہرہ آمنے سامنے. میں نے کچھ کہنا ہے, دھیان سے سنیے گا. سورج اور سرکار کا چہرہ آمنے سامنے ہے, اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ بالکل سرکار کے چہرے پر نظر وہ اچھی طرح جما کے یکسوئی کی ساتھ تک رہے ہیں, پوری توجہ کے ساتھ, انہماک کے ساتھ. سرکار نے پوچھ لیا خیر تو ہے, آج کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو, آج تیرے دیکھنے کا انداز مختلف ہے. عرض کی یا رسول اللہ کیا کروں, کأن الشمس کأن الشمس تجری فی وجہی, حضور آپ کے رخ انور کو میں اس لیے غور سے دیکھ رہا ہوں اور حیران ہو رہا ہوں, سورج ادھر ہے کہ ادھر ہے. اچھا یہاں پہ یہ دیکھیے کہ انہوں نے سرکار کے چہرے کو سورج نہیں کہا, تجری فی وجہی, سورج آپ کے چہرے میں چلتا ہوا نظر آتا ہے. چہرہ شفاف اتنا ہے سرکار کا کہ عکس سورج کا رخ مصطفیٰ میں نظر آتا ہے, اور یوں محسوس ہوتا ہے سورج چمکتا ادھر ہے, خیرات ادھر سے لے رہا ہے. تو وہ اندھیری رات میں سرکار آنکھ سے اشارہ کرتے, جبکہ ہر طرف اندھیرا ہوتا. سرکار کا رخ زیبا, چہرہ انور اتنا حسین اور چمکتا ہوا ہوتا کہ آپ کہتی ہیں کہ میں دیکھ لیتی کہ اب میرے آقا اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے سجدے میں آنا ہے. وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, جن کے پاس وہ خاتون آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ میں نے سرکار کو ملنا ہے, تو آپ نے کہا سرکار تو اس وقت ہے نہیں, اگر کوئی کام ہے تو مجھے بتا دو. اس عورت نے کہا نہیں, میں انتظار کر لوں گی. انتظار کی, سرکار آ گئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار کے حضور عرض کی کہ حضور یہ خاتون آئی ہیں, یہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے.
اس خاتون نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے آج خواب دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ شہد کی ایک مکھی میرے گھر میں آئی ہے اور وہ مر کے گر گئی ہے میرے صحن میں۔ نبی علیہ السلام نے کہا تیرا شوہر کدھر ہے؟ غور سے سنیے گا، کچھ مرحلے یہاں پہ بڑے مشکل آئیں گے۔ تیرا شوہر کدھر ہے؟ اس نے کہا جی وہ ایک تاجر ہے، تجارت کے لیے گیا ہوا۔ آپ نے کہا بس پھر صبر کرنا، وہ فوت ہو چکا ہے، اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اب کوئی پردیس میں گیا ہو، آخری وقت چہرہ بھی دیکھنا نصیب نہ ہو تو پھر خاتون پر تو وہ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ اسی افسردگی کے عالم میں روتی ہوئی جب باہر نکلی، بازار میں جا رہی تھی کہ صدیق اکبر آ گئے۔ اس خاتون سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا خیر تو ہے کہ بہن روتی ہوئی کیوں جا رہی؟ اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں خواب سنا کے آئی ہوں، نبی پاک نے تعبیر یہ بتائی ہے، یہ نہیں اس نے کہا۔ اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے شہد کی مکھی اڑتی ہوئی میرے گھر میں آئی اور صحن میں آ کے مر گئی۔ آپ نے کہا تیرا شوہر کدھر ہے؟ اس نے کہا تجارت کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو کہا پھر جاؤ نا، انتظام کرو، جاؤ جا کے آج اپنے گھر میں خوشیاں مناؤ، آج رات وہ واپس آ جائے گا۔ اب نبی کہتا ہے کہ وہ مر گیا ہے، صدیق اکبر کہتے ہیں کہ آج رات واپس آ جائے گا۔ حضور پل صراط پہ کھڑے ہونے والی بات ہے، ادھر نبی ادھر صدیق اکبر۔ بات کو پوری طرح سمجھ لیجئے گا، صبح آپ کو کوئی پریشان نہ کرے کہ حسین احمد مدنی کیا کہہ گیا، اور آپ نے بھی سبحان اللہ کہہ دیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ مر گیا، صدیق اکبر کہتے ہیں جاؤ خوشیاں مناؤ، آج رات تیرا شوہر لوٹ آئے گا۔ وہ گھر چلی گئی، سوچنے لگی کیا ہوگا۔ نبی اس طرح کہتے ہیں، صدیق اکبر نے اس طرح کہا۔ بالآخر شام ڈھل گئی، رات آ گئی، رات کے پہلے پہر یا دوسرے پہر اس کا شوہر آ گیا۔ گھر میں خوشیاں، ہر طرف آسائشیں، سکون ہی سکون، پیار ہی پیار۔ رات گزر گئی، صبح صبح وہ عورت اٹھ کر نبی پاک کے پاس گئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے آپ کو بھی خواب سنایا اور آپ کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر کو بھی خواب سنایا، آپ نے کہا کہ تیرا شوہر مر گیا ہے، صدیق اکبر نے کہا کہ آج رات آ جائے گا۔ حضور وہ تو آج رات آ گیا، مرا کون؟ مشکل ہے نا جی، ذرا غور کیجئے گا۔ نبی کہتا ہے مر گیا، غلام کہتا ہے کہ آج رات آ جائے گا، اور وہ آ گیا۔ اب وہ عورت کہتی ہے آپ نے تو کہا تھا کہ وہ مر گیا، صدیق اکبر نے کہا تھا آ جائے گا، تو وہ تو آج رات آ گیا۔ ابھی اس عورت کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ جبرائیل امین آ گئے۔ معاملہ نزول قرآن کا نہیں ہے، میں نے کچھ کہا سمجھا نہیں سکا، یعنی جبرائیل قرآن نہیں لے کے آیا، وہ جبرائیل قرآن ہی لے کے آتا ہے نا، اور تو اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو آج کس لیے آیا ہے جبرائیل؟ اس واقعے کو پڑھ کر سن کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ، جو کچھ آپ نے کہا ہے حقیقت وہی ہے۔ آپ نے بتایا نا کہ وہ مر گیا ہے، تو وہ مر گیا تھا، حقیقت وہی تھی جو آپ نے بیان کی۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا حقیقت تو وہ تھی کہ وہ مر گیا، یہ آیا کون ہے؟ اس وقت جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت بالکل وہی ہے، حق وہی ہے جو آپ کی زبان سے ادا ہوا، وہ مر چکا تھا۔ لیکن یہ عورت باہر گئی تو صدیق اکبر نے کہہ دیا کہ رات کو آ جائے گا۔ خلاق عالم نے کہا کہ اے روح واپس لوٹ جا اس کے جسم میں، اور اس کو زندگی دے دی۔ اگر یہ رات لوٹ کے نہ گیا تو صبح اٹھ کر کچھ بدبخت بکواس کریں گے، ہے صدیق اور جھوٹ بولتا ہے۔ زندہ
صداقت کی چادر داغدار ہو جائے گی، تو صداقت کی چادر پہ دھبا اللہ تعالیٰ نے نہیں لگنے دیا۔ آپ نے کہا کہ وہ مر گیا ہے، بات سچی ہے، وہ مر چکا تھا، لیکن یہ تو صدیق اکبر کی صداقت پہ حرف آتا۔ پھر لوگ آپ سے پوچھتے، وہ اس طرح کہتا ہے، آپ صدیق کہتے ہیں؟ پھر لوگ رب سے بھی سوال کرتے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہ کیا ہے؟ پھر صداقت وجہ اعتراض بن جاتی۔ تو حضور اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے صدقے میں صدیق کی صداقت کی لاج رکھی ہے۔ انہوں نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دے دی۔ اب ذرا اس بات پہ بھی دھیان دیجئے گا، سرکار کی امت کے اولیاء، علماء، صلحاء مانگے تب ملتا ہے، صدیق کہہ دے مل جاتا ہے۔ جو کچھ کہہ دیں اللہ تعالیٰ اسی طرح کر دیتا ہے۔ لیکن یہ مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، وہ میرے پیارے نبی علیہ السلام کے صدقے میں ملا۔ علماء ذی وقار کی موجودگی میں، ارباب و علم و دانش کی موجودگی میں، آئیے اب میں ذرا غار ثور میں چلتا ہوں، جب پاؤں پہ سانپ نے ڈس لیا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے آپ کے جسم میں جو درد کی شدت پیدا ہوئی، اس درد کی شدت کی وجہ سے آپ رو پڑے۔ میں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا۔ بڑی بات ہے، مجھ پہ فتوی ہی لگ جائے گا نا، میں اس کو قبول کر لوں گا، لیکن انصاف کا خون نہیں کروں گا۔ بھئی راوی نے بیان کیا نا، میں رونے کا انکار نہیں کر رہا ہوں، مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ صدیق اکبر درد کی شدت کی وجہ سے روئے۔ زہر جو آپ کے جسم میں سرایت کر گیا تھا، اس شدت کی وجہ سے آپ روئے، مجھے اس پہ اعتراض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک ایک حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ وہ جب مصر کی عورتوں نے تانا دیا، انہوں نے تانا دیا کہ تو اپنے غلام سے پیار کرتی ہے، اور میں جب بھی پڑھتا ہوں نا حضور والا قبلہ، میں جب پڑھتا ہوں نا تو اکثر یہاں کے ٹھہر جاتا ہوں کہ زلیخا کو غصہ ہی نہیں آتا۔ اس کی سکھیاں سہیلیاں کہتی ہیں وہ غلام ہے، وہ نوکر ہے، وہ تیرا شوہر خرید کے لایا ہے، کم از کم ان کا منہ تو بند کر دے، وہ مسکراتی رہتی ہے۔ تو کسی نے اس سے پوچھ لیا تمہیں غصہ نہیں آتا وہ اس طرح بکتی ہے؟ اس نے کہا کیا غصہ کروں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے کچھ کہا، شاید آپ سمجھ نہیں سکے نا جی۔ میں نے کہا کیا غصہ کروں، ان نالائکوں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بکتے پھرتے ہیں، جنہوں نے دیکھ لیا ہے وہ سبحان اللہ ما اجملک وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلْ أَحْسَنَ احسن۔ جس نے دیکھا ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ اندیکھے جو مرضی کہتے رہے، ہم نے ان کو کیا کہنا ہے۔ خیر، اس نے بلا لیا، دعوت پہ کھانا کھلا دیا، پھل سرو کر دیے، پھل کٹنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے آئے۔ واقعہ نہیں عرض کرنا میں نے، یوسف علیہ السلام جب آئے، یہ تو قرآن کہتا ہے نا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انگلیاں نہیں، أَصَابِعَهُنَّ نہیں، ایک یا دو انگلیاں نہیں نا، وہ پورا ہاتھ کٹنے لگا۔ چھریاں چلتی رہیں، زخم ہوتا رہا، لہو بہتا رہا، سب وہاں بڑے مزے سے یوسف علیہ السلام کو تکتی رہی۔ کسی کو درد کیوں نہیں ہوا؟ ہاتھ کو سن کرنے کا کوئی انجیکشن لگوا لیا تھا، درد کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ سامنے حسن یوسف علیہ السلام موجود ہے۔ تو جن کے سامنے یوسف علیہ السلام کا حسن ہو ان کو تو درد محسوس نہیں ہوتا، جس کی گود میں محبوب کا حسن ہو۔ جن کی آغوش میں میرے آقا لیٹے ہوئے ہوں اور ان کے حسن کے جلوے صدیق اکبر کی آنکھوں کو خیرہ کر رہے ہوں، تو پھر اگر میں یہ کہوں کہ صدیق اکبر درد کی شدت سے روئے تو یہ صدیق اکبر کی محبت کی توہین ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھولی میں محبوب کا جلوہ اور دھیان کسی اور طرف،
پھر تو محبت زلیخا کے پاس آنے والی عورتوں کی زیادہ ہو جائے گی نا. میں یہ کہتا ہوں کہ امت میں ساری محبتیں جو رسول کے ساتھ ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، اور صدیق کی محبت ایک پلڑے میں رکھ. اور حضور والا میں رونے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، میں مانتا ہوں کہ صدیق اکبر روئے، درد کی شدت سے نہیں روئے بلکہ آنے والے ہجر و فراق کے لمحوں کو یاد کر کے روئے. اگر یہ زہر کام کر گیا، میری موت واقع ہو گئی، تو پھر کیا سرکار اسی طرح پھر وہاں بھی میری گود میں ہوں گے؟ وہ آنے والے ہجر فراق کی گھڑیوں کو یاد کر کے سیدنا صدیق اکبر روئے. تو نے سمجھا کہ درد کی شدت سے روئے، درد کی شدت سے کیا رونا تھا. ابھی دیکھ کیا بنتا ہے. سرکار جو اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں پاؤں پہ ورم آ چکا ہے، زہر سرایت کرتا چلا جا رہا ہے. آپ نے کہا ذرا زخم ادھر دکھاؤ. شاید میں کہہ نہ سکوں، آپ کے لیے حضور عرض کروں اور کچھ جو دیگر ارباب علم و دانش ہے میں کہہ نہ سکوں. کہا ادھر کرو، زخم کدھر ہے؟ صدیق اکبر وہ کیا کہتے ہیں کہ عشق ہر حال میں پابند ادب ہوتا ہے. میں کہا زخم ہے پاؤں پر، اور پاؤں کروں سرکار کی طرف. یہ میری اوقات کہاں ہے؟ کہا مار تو سکتا ہوں لیکن ایسا نہیں کروں گا. لیکن جب سرکار نے حکم دے دیا کہ ادھر دکھاؤ، اب تھوڑا تھوڑا پاؤں آگے کر دیں. وہ منظر تھوڑا سا تصور میں دیکھنے والا ہے. جب سرکار نے وہ زخم دیکھا تو ایک لمحہ بھی دیر نہیں لگائی. آپ نے لعاب دہن لگایا انگشت شہادت کو، پنڈلی پہ ہاتھ رکھا، نہیں کر نہیں سکا. ایسا میں نہیں بیان نہیں کر سکوں گا، میری اوقات کوئی نہیں ہے. ایک ہاتھ میرے آقا نے صدیق اکبر کی پنڈلی پہ رکھا اور پکڑ کے پاؤں کا زخم والا حصہ سامنے کیا. اپنے دست نبوت کے ساتھ، جو دست وہ دست ہے، یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جس کو خدا اپنا ہاتھ کہتا ہے. صدیق اکبر کی ایڑی پر میرے آقا مرہم لگا رہے ہیں. بس اس سے آگے میں کیا بیان کروں گا. صدیق اکبر کی عظمت کا اور کون سا پہلو سامنے لے کے آؤں گا، میں نہیں بیان کر سکا. ایڑی پر سرکار مرہم لگا رہے. مجھے دنیا میں کوئی پیر تو دکھا دو جو تیرے پاؤں پہ خود مرہم لگائے. کوئی استاد تو دکھا دو، اور پھر اپنا زخم جو ہے وہ بھی زہر والا ہو، انفیکشن کا خطرہ ہو. کہہ دیتے ہیں یہ لگا لو جا کے، میں نے منگا دی ہے مرہم، دوائی منگا دی ہے، خود یوز کر لو. لیکن صدیق اکبر کا پاؤں کیا یار میں نے سنا، پاؤں صدیق اکبر کا. لگتا ہے فتویٰ تو لگے نا، میں نے تو کہنی ہے بات، غور سے سنیے. پیر صدیق اکبر کا، کرم والا، رحم والا، عظمت والا ہاتھ میرے مصطفیٰ کا. صدیق اکبر کے پاؤں پر، ایڑی پر یا انگوٹھے پر جہاں بھی زخم ہے مرہم لگا رہے ہیں. میرا تصور ہے عرش الہی نے صدا دی ہوگی، اے قحافہ کے بیٹے آج اپنی اوقات دیکھ، اپنا مرتبہ دیکھ. میں جس کے قدموں کی دھول کو چومنے کے لیے صدیوں سے ترس رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، وہ اپنے ہاتھوں سے تیرے پاؤں حضور والا. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر. یوں ہی نہیں ہم ان سے محبت کرنے چلے ہیں، کچھ تو ہے نا ان کی ذات کے اندر کہ آج بھی سنی ان کے راہ عمل کو اپنائے ہوئے ہیں. اور یہی وہ وجوہات تھی جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے خلاق عالم نے میرے آقا کی مدنی زندگی میں فیصلہ کر دیا. قیامت تک کے لیے یہ آفاقی فیصلہ ہے، اس سے کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر انحراف نہیں ہو سکتا.